حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، تو اس درخت نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کیا اور کہا یا سری کم مثلی، اے سری میری طرح ہو جا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت بات کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو زبان عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ درخت حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا یا سری کم مثلی، کہ اے سری میری طرح ہو جا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے، پوچھے کیف اکون مثل کا، میں تیری طرح کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں، تم بھی ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں تانے دیں، برا بھلا کہیں، تم ان کی طرف پھر بھی پھل پھینکو، اچھی ہی بات کرو ان کے ساتھ۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی گفتگو سنی تو مجھے اس کی گفتگو تو اچھی لگی، لیکن میں سوچنے لگا کہ تو اتنا ہی اگر اچھا ہے، یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے لکڑی، تو پھر اس کو آگ کے اندر جلایا کیوں جاتا ہے؟ پھر اس کو آگ کے اندر جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال پوچھا وَكَيْفَ مُصِيرَكَ إِلَى النَّارِ، او بھائی اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر تجھے جلایا کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، میرے اندر اگر خوبی ہے تو خامی بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ میرے اندر اگر خوبی ہے تو میرے اندر خامی بھی ہے۔ پوچھا خامی کیا ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ جب جس رخ کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی گر پڑتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ٹھہرنے کی، میں جس رخ کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی گر پڑتا ہوں۔ اس خامی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ مجھے دنیا کی آگ مسلط کی گئی ہے اور مجھے دنیا کی آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ تو یہ استقامت کی جو کمی ہے اس وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی استقامت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم بھی اسی طرح دنیا کے اندر پھندوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر سے انسان کے اندر استقامت اور قوت ارادی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے توبہ پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے، نیکی پر استقامت ہوتی ہے، شریعت اور سنت کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کی کیفیت دوسرے انسان جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ کیفیت ان کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد 2 بچے تھے اور میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ کوئی نوجوان ہوتے تو کافروں کا مقابلہ ذرا صحیح طریقے سے ہو سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ کس طرح مقابلہ ہوگا؟ فرماتے میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ دونوں بچے مجھ سے سوال کرنے لگے چچا جان ابو جہل کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا ان بچوں سے کہ بیٹا آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں وہ ہمارے نبی کو بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، آج وہ اگر نظر آ جائے تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے ان دونوں بچوں کی گفتگو کے بڑی حیرانگی ہوئی اور دور سے میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے بیٹوں کے یعنی درمیان میں حالہ کیے ہوئے آ رہا تھا، یعنی ارد گرد اس کے بیٹے تھے اور وہ درمیان میں آ رہا تھا۔ اب یہ دونوں بچے گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہیں، قد کے بھی چھوٹے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے اتنا، لیکن قربان جائیے ان کی استقامت اور قوت ارادی پر کہ آج ہم نے اسے نمٹانا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی کو وصیتیں دی ہیں۔ اللہ کی شان۔ جب ابو جہل نظر آیا، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے ظالم، تو یہ دونوں بچے ابو جہل کے اوپر ایسے جھپٹے جیسے باز اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے۔
اور اب جا کے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اب یہ اس کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتے تھے، ایک نے گھوڑے کے اوپر پاؤں پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، تو یہ نیچے گر پڑا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو وہ طاقتور تو تھا ہی صحیح، یہ خود بھی زخمی ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ابو جہل کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ تو ان دو بچوں کے اندر، اب مجھے بتائیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے اندر جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے جو سامان تھا وہ ان کے جسموں سے بڑا تھا، لیکن واہ میرے اللہ، ان کے اندر آپ نے کیسی قوت رکھی تھی، کیسا جذبہ رکھا تھا کہ ہم نے نبی کے دشمن کا نام مٹانا ہے، تو اپنے اس ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائی۔ تو جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ مدد فرماتے ہیں۔ غزوہ احد کا جب واقعہ پیش آیا تو ایک معذور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معذور ہیں اور آپ کے پہلے 4 بیٹے اس جہاد کے اندر شریک ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر جائیں، آرام کریں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بیٹے جا رہے ہیں تو پھر مجھے جانے میں کیا حرج ہے، میں بھی چاہتا ہوں جہاں میرے بیٹے جنت میں شہید ہو کر جائیں، میں بھی اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوصلے اور استقامت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر تیاری کر کے آؤ۔ اب یہ گھر گئے تو سامان پیک کرتے ہوئے ان کی بیوی کہنے لگی کہ تم کیا لنگڑے لولے جا کے جہاد کرو گے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم راستے سے ہی واپس آ جاؤ گے۔ بعض اوقات بیویاں ہوتی ہیں نا، ایسی بات کر دیتی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس وقت دعا مانگی، اللہم لا تعد اہلی، اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ کی شان جہاد میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور پھر ان کی اہلیہ گئیں اور ان کی میت کو اونٹ کے اوپر رکھ کے واپس لے آنے لگیں، تو اونٹ واپس نہیں آتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتے ہوئے انہوں نے کوئی کلمہ تو نہیں کہا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا مانگی تھی اللہم لا تعد اہلی، کہ اللہ میری میت کو واپس نہ لوٹانا میرے گھر کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ اب تم ان کی میت کو لے جانا بھی چاہو تو نہیں جائے گی، اسے بدر کے مقام کے، احد کے مقام کے اندر ہی دفن کر دیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر اس عاجز نے الحمدللہ دیکھی، بڑی وہاں پر الحمدللہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے وہاں پر، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا گیا۔ واہ میرے اللہ، آپ اگر مجھے بتائیے ایک معذور آدمی کے اندر یہ استقامت ہو سکتی ہے، ایسی قوت ارادی ہو سکتی ہے، تو اس امت کے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی استقامت رکھی ہوگی۔ اور پھر ایک صحابیہ کا واقعہ بھی سنیے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم فلاں غار کے اندر جب جا کے چھپ جائیں تو آپ نے آ کر کھانا پہنچانا ہے، آپ بچی ہیں، کوئی آپ کے اوپر شک بھی نہیں کرے گا۔ فرماتی ہیں میں روزانہ کھانا تیار کرتی اور کھانا لے کر اپنے والدین تک پہنچاتی۔ تو ایک دن میں واپس آ رہی تھی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ تو ہے لیکن میں بتانے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس ظالم نے، میں بچی تھی، مجھے تھپڑ مارا، اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میرا منہ جا کے اس پتھر کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے سارا خون ہی خون نکلنے لگا۔ تو میں نے اس ظالم سے کہا کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن میں نہ اپنے ابا کا نام بتا سکتی ہوں اور نہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتانے کو تیار ہوں۔ تو اگر ہماری قوم کی ان بچیوں کے اندر ایسی استقامت ہو سکتی ہے تو ہمارے قوم کے بڑوں کے اندر کیسی استقامت ہوگی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنی اس ویل پاور کو، اس اپنے اندر کی استقامت کو، اس اپنے اندر کی قوت ارادی کو بروے کار تو لائیں۔
جب انسان اس قوت کو، اس طاقت کو بروے کار لاتا ہے تب ہی انسان کو اللہ رب العزت اس کی مزید قوت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو آپ نے روانہ فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین کہ آپ جو لشکر روانہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ابھی ہوئی ہے اور قوم کے اندر کے لوگ ہی فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، ابھی باہر کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کیا عمر تم زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑے سخت تھے اور اب کیا اسلام کو قبول کر لینے کے بعد تمہارے اندر یہ کمزوری کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا یہ جملہ سن کر میرے اندر کے وہ ساری گرہیں کھل گئیں۔ اللہ کی شان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی اور آئے اور آ کے کہا امیر المومنین آپ نے تو مدینہ منورہ خالی کر دیا ہے، پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روانہ کر کے ہی رہوں گا۔ اگر مدینہ منورہ کے پرندے آ کر صدیق کے جسم سے اس کے گوشت کو بھی نوچ لیں تب بھی میں اپنے نبی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا فقام مقام الانبیاء، اس وقت صدیق اکبر ایسے مقام کے اوپر کھڑے تھے جس مقام کے اوپر انبیاء کے اندر اللہ رب العزت ایسی استقامت پیدا کرتا۔ تو یہ استقامت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین اسلام کا ایسا یعنی کہ رعب اور کافروں کے اندر پیدا کیا کہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی پھر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کی۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کیا خوب کہا ہے شاعر نے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جن کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ حالات کے قدموں میں نہیں گرا کرتے، حالات کے رخ کو موڑا کرتے ہیں، حالات کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں۔ ہم حالات کے پیچھے پیچھے جہاں وہ چلے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے، جہاں وہ اور حالات خراب ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، ہر طرف ہی یہی ہے، ہر طرف ہی یہی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگ اپنے اندر کی اس استقامت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔